کیا تکلف کریں یہ کہنے میں جو بھی خوش ہے ہم اس سے جلتے کیا کہنے ہیں؟ کیا تکلف کریں. میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا شاعر نہیں دیکھا. انہوں نے صرف 8 سال کی عمر میں اپنی زندگی کا پہلا شعر کہا. جان ایلیا خدا کو نہیں مانتے تھے اور وہ ایتھیسٹ تھے. ان کی چچی کے خواب میں جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ کون آنے والا ہے تو انہوں نے کہا جون آنے والا ہے. جان ایلیا کو ہم نے کسی بھی معاملے میں کبھی خوش نہیں دیکھا. زبان پہ لعنت اور جولیلے پہ لعنت. جون ایلیا صاحب نے جب اپنی جان لینے کی کوشش کی تو کس نے ان کو آ کر بچایا؟ یقین خودکشی کر لیتا. یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا. ایک گلی کی بات تھی اور گلی گلی. جون کو دھکے مار کر گھر سے باہر نکال دیا گیا اور ان کا بستر نیچے پھینک دیا گیا. میرا خیال یہ ہے کہ یہ میرا آخری مشاعرہ ہے اور اس کے بعد میرا کھیل ختم ہونے والا ہے. مولانا صاحب کے بیٹے نے آ کر بتایا کہ جون ایلیا وفات پا چکے ہیں. کہ آپ عمر گزار دیجیے. عمر گزار دی گئی. انیس سو 97 کی بات ہے. ایک مذاکرہ رکھا گیا جس کے اندر 2 گروہ شامل تھے. ایک طرف جون ایلیا بیٹھے تھے جنہیں ادب پر بات کرنی تھی، دوسری طرف مولانا فضل الرحمان تھے جنہیں مذہب پر گفتگو کرنی تھی. ابھی مذاکرہ شروع بھی نہیں ہوا تھا کہ فضل الرحمان نے جون ایلیا سے ایک ایسی بات کہہ دی جس نے جون کے اندر کا پورا خون ابال دیا. جون غصے میں آ گئے. اب کیونکہ جون سید بھی تھے تو انہوں نے سیدھا فضل الرحمان کو دیکھ کر کہا، اسلام تو ہمارے گھر کا مسئلہ ہے، تمہیں اس سے کیا لینا دینا. جون یہی نہیں رکے، انہوں نے مزید کہا اگر ہم اس وقت 10 یا 12 سال کے بچے ہوتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تو میں اپنی اماں عائشہ کے گھر جاتا، ان کے دوپٹے کی گرہ کھولتا، پیسے نکالتا اور کھا جاتا. اگر پتہ بھی چل جاتا تو اماں مجھے خود مارتی کیونکہ وہ میری ماں تھی. لیکن تم جیسے لوگ اس دروازے میں داخل بھی نہیں ہو سکتے تھے، تم کیسے اسلام کی بات کرتے ہو. معاملہ اس قدر گرم ہو گیا کہ مذاکرہ شروع ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیا گیا. سب لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو گئے. تو ذکا الرحمان کہتے ہیں کہ جب میں نے یہی بات اپنی چاچی کو آ کے بتائی کہ جون نے یہ بات کی ہے تو ان کی چاچی جو تھی وہ غصے ہو گئی. انہوں نے کہا کہ جون گستاخ ہے. اب کیونکہ جون ان کے گھر جایا کرتے تھے تو ان کی چاچی نے کہا کہ دوبارہ جون کو کبھی بھی میرے گھر میں نہیں لے کے آنا. اس کے بعد چاچی گاؤں کی طرف روانہ ہو گئی. واپس آئی تو ذکا الرحمان کو فوراً خط لکھا کہ فوراً میرے پاس آؤ. ذکا پہنچے تو چاچی نے کہا جب میں گاؤں گئی تھی وہاں مجھے خواب آیا. خواب میں سیدہ فاطمہ میرے پاس آئیں اور کہا جلدی سے سفید چادر بچھاؤ. جب میں نے پوچھا سیدہ کون آنے والا ہے، سیدہ فاطمہ نے فرمایا جون آنے والا ہے. ذکا الرحمان کہتے ہیں کہ یہ سنتے ہی میں دھنگ رہ گیا. جب یہ بات میں نے جون ایلیا کو بتائی تو جون ایلیا جو زبان سے پہاڑ کاٹ دیتے تھے وہی جون ایلیا پھوٹ پھوٹ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگ گئے. یہ بات پھر میں نے جون کو بتائی تو جون دھاروں دھار رویا ہے. 14 دسمبر 1931 بھارت کا شہر امروہہ، وہی شہر جس کی مٹی نے نہ جانے کتنے صوفیاء، علماء، شعراء، فنکار اور فلسفی پیدا کیے. اسی شہر کی ایک گلی میں اس دن ایک ایسا بچہ پیدا ہوا جس نے آگے چل کر خود کو جون ایلیا کہلوانا تھا. اس مبارک دن کی نسبت سے اس کا نام رکھا گیا سید حسین جون اصغر. والد کے تخلص کی نسبت سے آگے چل کر وہ جون ایلیا بنے. یہ نام بھی ویسے ہی عام نہیں تھا. جون ایلیا امام حسین کے غلام کا نام تھا اور ایلیا حضرت علی کو بھی کہا جاتا تھا. ان کے گھر والے بتاتے ہیں کہ جون ایلیا نے پیدا ہوتے ہی کہکا لگایا. اب بتائیں کہ ایک نو مولود کا ہنس دینا، وہ بھی ایسا کہ پورا خاندان کانپ جائے. لوگ گھبرا گئے کہ یہ بچہ ہے یا کوئی جن. اس عجیب بات کی گواہی خود ان کی چھوٹی بہن نے برسوں بعد ایک انٹرویو میں دی. لیکن جون کہتے ہیں کہ زندگی کا یہی ان کا پہلا اور آخری کہکا تھا، کیونکہ اس کے بعد جو ہنسی قسمت نے ان سے چھین لی وہ پھر کبھی واپس نہ آئی. ان کی زندگی کی باقی تمام کہانیاں بس اداسی، شکست، کڑواہٹ اور بے بسی کی گونج ہیں. جون ایلیا جس امروہہ میں پیدا ہوئے وہ شہر عام نہیں تھا. امروہہ وہی شہر ہے جہاں درجنوں بزرگوں کے مزار علم کی روشنی بانٹتے ہیں. صدیوں سے یہ قصبہ علم و ادب کا قافلہ گا رہا ہے. یہاں کے دارالعلوم نے مذہب کی روشنی پھیلائی تو ادیبوں، شاعروں، مجسمہ سازوں اور فلسفیوں نے اس شہر کو ہندوستان بھر میں ممتاز کر دیا. اسی شہر کی گلیوں میں ایک ایسا خاندان بھی تھا
جس نے برصغیر کی فضا کو اپنی محفلوں، اپنی کتابوں اور اپنے فلسفے سے مہکایا۔ یہ وہ خاندان تھا جہاں فلسفہ، علم، شاعری وراثت میں ملتے تھے۔ جون خود کہتے تھے کہ ہمارے خاندان میں پشتوں سے روایت ہے کہ ہمارا کوئی بھی فرد احمق، جاہل یا کم پڑھا لکھا نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ ایسا ہوگا تو میں اسے اپنے خاندان سے آگ کر دوں گا۔ اور یہ کوئی بھڑک نہ تھی، کیونکہ ان کے والد علامہ سید شفیق حسن ایلیا خود ایک عالم ادب، فلسفی، فلکیات کے ماہر اور کئی زبانوں کے استاد تھے۔ عربی، فارسی، انگریزی، عبرانی، سنسکرت، وہ زبانیں جنہیں سیکھنے میں لوگ عمر لگا دیتے ہیں، وہ ان کی زبانوں کی تھیلی میں پہلے سے موجود تھیں۔ ان کے بڑے بھائی رئیس امروہی ایک ایسے شاعر جن کی شاعری میں نفسیات بھی تھی اور بصیرت بھی۔ وہ قومی اور سیاسی موضوعات پر شاعری کرتے اور آنے والے حالات کو پہلے ہی شعر میں بیان کر دیتے۔ جون ایلیا پر رئیس بھائی کی شاعری نے گہرا اثر ڈالا۔ چلی کچھ آج سنداز سے نسیم سحر کہ بار بار کسی کی صدائے پائے۔ دوسرے بھائی سعید محمد تقی، جن کی زندگی کا محور فلسفہ رہا، یہ وہی تقی تھے جنہوں نے کارل مارکس کی مشہور زمانہ کتاب داس کیپٹل کا اردو میں ترجمہ کیا۔ ایک ایسی کتاب جو دنیا کی چند انقلابی کتابوں میں سے ایک مانی جاتی ہے۔ اب سوچئے، ایسے خاندان میں پیدا ہونے والا بچہ کیسے نہ جون ایلیا بنتا۔ کتابوں، بحثوں، دلیلوں اور سوالوں کی گونج میں پروان چڑھنے والا کوئی بچہ آخر کب تک عام رہتا؟ لیکن اس شاندار علمی ورثے کے ساتھ ایک کڑوا سچ بھی جڑا ہوا تھا۔ جب جون ایلیا صاحب شعور کی عمر کو پہنچے تو ان کے گھر میں صدیوں سے چلا آ رہا زمیندارانہ جاگیردارانہ نظام شکست کے مرحلہ سے گزر رہا تھا۔ جون ایلیا کے والد صاحب کو علم و ادب سے تو عشق تھا، لیکن معاشی لحاظ سے وہ اپنی عملی زندگی میں بہت پیچھے تھے۔ وہ کوئی نوکری بھی نہیں کرتے تھے، جس کی وجہ سے گھر کے جو معاشی حالات تھے وہ دن بدن خراب ہوتے جا رہے تھے، جس کی وجہ سے میاں بیوی کے اندر اکثر لڑائی رہتی۔ اسی ماحول میں جون ایلیا بڑا ہوا۔ گھر میں علم کا سمندر تھا مگر روٹی کے لیے راستہ نہیں تھا۔ شاید اس لیے جون ایلیا اپنی زندگی کو ناکام اور برباد کہتے ہیں۔ ان کے بقول باپ نے انہیں دنیا کے اندر جینے کا ہنر نہیں سکھایا، بس علم کو سب کچھ بنا کر پیش کیا۔ جون ایلیا کا کہنا تھا کہ جس بیٹے کو اس کے خیال پسند باپ نے یہ سکھایا ہو کہ علم سب سے بڑی فضیلت ہے اور کتابیں سب سے بڑی دولت، تو وہ بیٹا رائے گاہ نہ جاتا تو اور کیا ہوتا۔ علامہ شفیق حسن ایلیا عالم و شاعر کی حیثیت سے تو کامیاب تھے، مگر ایک باپ کی حیثیت سے جون کے دل میں ناکام ٹھہرے۔ جون کہتے تھے کہ اگر میرے باپ کی جگہ کوئی دنیا شناس شخص ہوتا تو آج میں وہ نہ ہوتا جو ہوں۔ میں شاید ایک کامیاب، صحت مند، خوشحال آدمی ہوتا اور میری زندگی صرف عیش ہی نہیں، بے حد شاندار عیاشی کے ساتھ گزرتی۔ جون ایلیا کو بچپن میں اسکول جانے سے کبھی محبت نہیں ہوئی۔ کتابوں سے تو عشق تھا، لیکن اسکول کی عمارت انہیں قید لگتی تھی۔ جون کی ماں کی آنکھوں میں ایک ہی خواب تھا کہ ان کا بیٹا تعلیم میں سب سے آگے نکلے۔ خاص طور پر وہ چاہتی تھی کہ جون انگریزی تعلیم میں مہارت حاصل کرے، کہ وہ خود انگریزی کی بڑی شوقین تھی، مگر جون کو اسکول سے زیادہ امروہہ کی کھلی فضاؤں سے لگاؤ تھا۔ جون کے دوست لڈن اسے لینے آتے تو جون لاکھ بہانے بناتے اسکول کی طرف قدم اٹھانے کی بجائے وہ ندی کنارے جا نکلتے۔ بان ندی، نیم کے پیڑ، آموں کے باغ، خربوزوں کی خوشبو، یہی جون ایلیا کا اصل اسکول تھا۔ چھوٹے جون جب صبح بستر چھوڑتے تو ان کا دل اسکول کی گھنٹی کی بجائے ندی کے بہتے پانی کی آواز سنتا تھا۔ ننگے پاؤں دھوپ میں دوڑتے، کہیں درختوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر زمین کو تکتے، کبھی بان ندی کے کنارے پاؤں ڈال کر پانی کی ٹھنڈک محسوس کرتے۔ امروہہ کی نرم ہوائیں، بان ندی کا شفاف پانی، آموں کے باغ، نیم کے پیڑ، یہ سب کچھ جون ایلیا کے بچپن کی دنیا تھی۔ اب جون ایلیا صاحب کو امروہہ کے ساتھ عشق تو بچپن سے ہی تھا، لیکن حیرانگی کی بات یہ تھی کہ صرف 8 سال کی عمر میں جون ایلیا صاحب کو ایک لڑکی سے بھی محبت ہو گئی۔ وہ لڑکی بھی ان کے اپنے ہی خاندان کی تھی، لیکن جون ایلیا نے محبت کو راز رکھنے کا فن بچپن سے ہی سیکھ لیا تھا، اسی لیے اس لڑکی کا اصل نام کبھی زبان پر نہیں لائے۔ شاعری میں اسے ایک فرضی نام دیا، فارحہ۔ فارحہ خطی کیوں لکھے جائیں، خطی کیوں لکھے جائیں، فارحہ نگارینا۔ یہ بات سن کر کوئی بھی حیران ہو جائے کہ 8 سال کا بچہ کیسے عشق کر سکتا ہے۔ مشہور مزاح نگار مشتاق احمد یوسفی بھی حیران ہوئے تھے۔ ایک دن جون ایلیا نے ان سے کہا، مجھے 8 سال کی عمر میں عشق ہوا تھا۔ یوسفی صاحب نے مسکرا کر پوچھا، اس وقت اس صاحبہ کی عمر کیا تھی؟ تو جون ایلیا نے بڑے سکون سے کہا،
6 साल। यूसुफी साहब ने हैरत से देखा तो जॉन एलिया ने अपने बालों में उंगलियां फेरकर उन्हें और उलझा दिया। फिर फलसफियाना लहजे में बोले, बालिग होने का उम्र से कोई ताल्लुक नहीं है। जॉन एलिया साहब ने 8 साल की उम्र में सिर्फ इश्क ही नहीं किया, बल्कि उसी 8 साल की उम्र में जॉन एलिया साहब ने अपना पहला शेर भी कह दिया। तो वो 2 शेर थे, ये शायद 8 बरस की उम्र होगी। और आपको याद है अब तक? हाँ बिल्कुल, वजह क्या है, ऐसे वाकयात आदमी बहुत याद रहते हैं। तो वो शेर जो मैंने पहली मर्तबा कहे, सबसे पहला शेर तो ये था, चाह में उसकी तमाचे खाए हैं, देख लो सुर्खी मेरे रुखसार की। जॉन एलिया का इश्क फारिया तक ही महदूद ना रहा। कहते हैं कि बचपन में उन्होंने कई और नन्हे इश्क भी किए। उन अधूरे जज्बों की परछाइयां आज भी उनकी शायरी में झलकती हैं। जॉन एलिया के इल्मी सफ़र का आगाज़ अमरोहा के दीनी मदारस से हुआ, जहां उर्दू के साथ साथ अरबी और फ़ारसी की चाशनी भी उनके जहन में रच बस गई। बचपन ही से वो फ़िक्र अंगेज़ सवालों के दिलदादा थे। ज़िंदगी के राजों को खोजने की तड़प ने उन्हें फ़लसफ़ा और मंतक की गहरी वादियों में धकेल दिया। उनकी तालीमी कहानी किसी इल्मी मुहमजोई से कम नहीं। फ़ारसी में आलाबाद बोर्ड से कामिल का इम्तिहान पास किया, अरबी में मौलवी और आलम के दर्जे हासिल किए, फ़ारसी, उर्दू और फ़लसफ़े में एमए की सनद ली, देवबंदियों के दारुल उलूम मोहल्ला मौलाना से मंतक़ व फ़लसफ़ा की तकमील की, शिया मदरसा सैयदुल मदारिस से सैयदुल फ़ाज़ल का रुतबा पाया, लखनऊ के दारुल उलूम नाज़मिया से मुमताज़ुल फ़ाज़ल की आज़ाज़ी सनद जीती, PhD का मुकालमा लिखने तक पहुँचे, मगर उनकी बेनियाज़ी और आज़ाद रूह ने रास्ते में ही पलट दिया। यही नहीं, उनकी इल्मी प्यास ने संस्कृत को कंगाला, अबरानी पर दस्तरस बना डाली। ये सब कुछ उन्हें अपने वालिद अलामा शफीक हसन एलिया की विरासत में मिला था। बाप की लाइब्रेरी उनके लिए पहली कायनात थी, जहाँ किताबों की खुशबू, अल्फाज की तपश और दलीलों का शोर उनके खून में उतर गया। जॉन एलिया ने अदयान आलम, फ़लसफ़ा, तसव्वुफ़ और यहूदी रवायात को गहराई से पढ़ा। उनकी शायरी और नसर में कुरान, अंजील, ओहदे कदीम जाहिलियत के शोरा और मगरबी फ़लसफ़ियों के मुकालमे गूंजते हैं। उर्दू के जदीद शोरा में शायद ही कोई ऐसा हो जिसने इतनी मतनू इल्मी रवायात को अपने अल्फाज में समो लिया। उस ज़माने में जॉन एलिया ने अपनी तालीम के साथ साथ शेर व शायरी भी शुरू कर दी थी। वो कुछ मखसूस हलकों में जाते, बैठकें जमती थी, महफिलें होती और जॉन अपने अशार सुनाते थे। लेकिन हैरानगी की बात यह थी कि उस वक्त जॉन एलिया अपनी शेर व शायरी से ज़्यादा अपनी अदाकारी की वजह से मकबूल थे। जॉन ने एक ड्रामा क्लब बनाया था जो उन्हीं के नाम से मंसूब था। खुद ही उसके डायरेक्टर थे, स्क्रिप्ट लिखते, किरदार निभाते और उनके दोस्त कमर रजी उनके साथ मैनेजर थे। मोहल्ले वाले दोस्त अहबाब उनको शायर की हैसियत से नहीं बल्कि अदाकार के तौर पर जानते थे। मगर जब हिंदुस्तान के हालात बिगड़ने लगे, सियासत ने फ़िज़ा को ख़राब किया, तो जॉन को मजबूरन वो ड्रामा क्लब बंद करना पड़ा। सियासी हालात इस कदर ख़राब हो चुके थे कि वो मुल्क, वो देश जिससे जॉन एलिया अपनी जान से बढ़कर मोहब्बत करते थे, एक दिन बिखर कर रह गया। तकसीम हिंद ने जॉन एलिया के घराने को भी 2 हिस्सों में बांट दिया। उनके तीनों बड़े भाई पाकिस्तान चले गए, जबकि जॉन, उनके वालिदैन और छोटी बहन अमरोहा में ही रहे। भाइयों की हिजरत जॉन के लिए एक ऐसा ज़ख्म बन गई जो उनके घर में उदासी और वीरानी के साए ले आई। एक तरफ पूरे मुल्क में आज़ादी का परचम लहराया जा रहा था, तो दूसरी तरफ हज़ारों मुसलमानों के घरों पर हिजरत का अजाब टूट पड़ा। जॉन का घराना भी उन्हीं में शामिल था। भाइयों के जाने के बाद उनकी वालदा बेटों की जुदाई में रोज़ रोती थी। उनके आंसू जॉन एलिया के दिल पर छुरियां चलाते। ये गम ही उनकी मां की जान ले गया। 1954 में वो दुनिया से रुखसत हो गईं और अभी इस सदमे को चंद सांसें ही गुजरी थीं कि जनवरी 1956 में जॉन के वालिद भी चल बसे। उधर छोटी बहन की शादी भी हो चुकी थी। सो जॉन एलिया के चारों तरफ तन्हाई का जंगल उग आया। घर वीरान हो गया, मोहब्बत में नाकामी हुई, वतन टूट गया, भाइयों की जुदाई, वालिदैन बिछड़ गए और मुआशी मुश्किलात, उन सब ने जॉन को जवानी ही में टीबी का मरीज़ बना दिया। लेकिन जॉन एलिया साहब कहाँ जानते थे कि यही परेशानियाँ, यही दुख, यही मुसीबतें उनको एक ऐसा इंसान बनाने वाली थी जिसे आने वाली दुनिया ने सदियों याद करना था। जॉन की इस हालत ने उनके अहबाब को फिक्र में डाल दिया। अमरोहा में कोई रोज़गार ना था। भाई पाकिस्तान से ख़त लिखकर बार बार बुलाते रहे कि जॉन को किसी तरह कराची ले आओ, लेकिन जॉन एलिया को अपने शहर अमरोहा और इजदाद की कब्रों से ऐसी मोहब्बत थी कि हिजरत उनके लिए मौत के बराबर थी। वो कहते थे कि मेरे जाने के बाद इन कब्रों पर कौन फातिहा पढ़ने आएगा, कौन उनकी देखभाल करेगा। जॉन के बचपन के दोस्त
سید قمر رضی کو ان کے بھائیوں نے خط لکھا، جون کو کسی طرح راضی کرو، مگر جون کو منانا آسان نہ تھا۔ قمر رضی خود کہتے ہیں کہ یہ کام میرے لیے جان کھپانے جیسا تھا۔ جون مجھ سے لڑے بھی، روئے بھی، خفا بھی ہوئے، مگر میں نے ان کی تنہائی اور بگڑتے حالات کا سوچ کر انہیں ہجرت پر آمادہ کر ہی لیا۔ پھر دن آتا ہے 30 دسمبر 1956۔ جون ایلیا کو اپنی جان سے پیارا وطن چھوڑنا ہی پڑا۔ جون نے جاتے ہوئے اپنی ڈائری میں لکھا، آج میرا گھر ہمیشہ کے لیے ویران ہو رہا ہے، میں اس گھر کی آخری روشنی تھا۔ آج ابا اماں کی قبریں اس شہر میں بے چراغاں ہو گئی ہیں، میں روانہ ہو رہا ہوں۔ میں اماں کی قبر کے پاس سے گزر رہا ہوں۔ اماں سلام، میں جا رہا ہوں کراچی، بہت جلد واپس آ جاؤں گا۔ جنوری 1957 کی وہ صبح جب جون ایلیا نے پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھا تو یہ محض ایک جغرافیائی سفر نہ تھا، یہ ایک ایسی ہجرت تھی جس نے ان کے دل کو کبھی ٹھنڈک نہ پہنچنے دی۔ کراچی کی بے رخ شاہراہیں، اجنبی چہرے اور خود غرض لوگوں کی بھیڑ نے انہیں ایک ایسے ویرانے میں دھکیل دیا جہاں ہر سانس پر وہ اپنے چھوٹے سے شہر کی گلیوں، درگاہوں کی رونق اور نہروں کے کنارے بہتے ہنسنے کو یاد کرتے تھے۔ یہاں کوئی ان کا منتظر نہ تھا، نہ کوئی ان کے لیے دل کی گہرائیوں سے مسکرایا۔ یہ ہجرت ان کی زندگی میں ایسا زخم بنی جو کبھی نہ بھرا۔ یہی زخم ان کی شاعری میں بار بار لہو بن کر بہا۔ ان کے مصروں میں بچھڑے دیس کی خوشبو، گلیوں کا ذکر، درگاہوں کی گونج، پرانے سکولوں کی یادیں، سب کچھ تصویروں کی طرح اتر آیا۔ وہ وطن جسے انہیں بے پناہ عشق تھا، اسے انہوں نے اپنی شاعری میں بار بار امر کیا۔ اگر کسی سے یہ پوچھا جائے کہ ہجرت کا کوئی ایسا نمونہ دکھایا جائے جس سے غم آج تک جھلکتا ہو، کوئی ایسی آنکھ دکھائی جائے جس سے آج تک خون ٹپکتا ہو، جس کے آنسو سے آج تک اس ملک کی مٹی کی مہک آتی ہو، تو جواب ہوگا کہ وہ آنکھیں صرف اور صرف جون ایلیا کی تھیں۔ جون ایلیا کی حالت دیکھ کر ان کے دوست احباب ہمیشہ فکر مند رہتے تھے۔ انہی دنوں رئیس امروہی نے جون کو مصروف رکھنے کے لیے 1958 میں ایک ماہنامہ رسالہ انشا نکالا۔ اس وقت پاکستان میں جون کے بھائی ادبی حلقوں میں عزت اور وقار کے ساتھ پہچانے جاتے تھے، لیکن جون ایلیا کو ابھی اتنے زیادہ لوگ نہیں جانتے تھے۔ انشا میں جون کو اداریہ لکھنے کی ذمہ داری دی گئی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس سے پہلے جون کی نثر نگاری کا کوئی باقاعدہ نمونہ نہیں ملتا۔ اگرچہ انہوں نے چند خطوط اور ڈائریاں ضرور لکھی تھیں، لیکن وہ زیادہ تر ان کی عاشق مزاجی طبیعت کا عکس تھیں۔ جون نے انشا میں اداریے لکھنے شروع کیے تو ہر ماہ ان کی نثر کے جوہر کھلنے لگے۔ جلد ہی وہ ایک منفرد نثر نگار کی حیثیت سے ادبی دنیا میں نمایاں ہونے لگے اور لوگ انہیں پہچاننے لگے۔ جون ایلیا نے اس رسالے میں اسلام سے پہلے کے مشرق وسطیٰ کی تہذیبی اور سیاسی تاریخ کو مرتب کیا۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے باطنی تحریکات اور فلسفے پر انگریزی، عربی اور فارسی کتابوں کے ترجمے بھی کیے۔ جون نے مجموعی طور پر 35 اہم کتابیں ترتیب دیں۔ ان میں فلسفی شاعر ناصر خسرو، مفکر حمید الدین کرمانی اور ابو علی سینا کی تحریروں اور رسائل کے ترجمے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے مشہور رسائل اخوان الصفا میں سے 20 رسالے اردو میں منتقل کیے۔ تصوف کی اہم کتاب التواسین، جس کے مصنف مشہور صوفی منصور حلاج ہیں، اس کا ترجمہ بھی جون ایلیا نے ہی کیا۔ اس طرح ان کے تراجم کی فہرست خاصی طویل ہے۔ جب جون ایلیا صاحب کراچی سے واپس آتے تو شام ڈھلتے ہی ان پر شاعری کا ایک طوفان سا ٹوٹ پڑتا۔ ایک غزل، دوسری غزل، تیسری غزل، یہ سلسلہ بے ساختہ غیر ارادی طور پر اس قدر تیز ہوتا کہ صبح اٹھتے تو انہیں کچھ یاد ہی نہ رہتا کہ رات بھر انہوں نے کیا کچھ لکھ ڈالا تھا۔ مگر جب وہ اپنے کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے تو پرچیوں کا ایک انبار ہوتا اور ہر پرچی پر ان کی اپنی لکھی ہوئی غزلیں جیسے رات کی خاموشی میں کوئی اور ہی ذات ان سے لکھوا رہی ہو۔ پھر یہ کیفیت اور بھی عجیب ہو گئی۔ رات کے 2-3 بجے وہ اچانک نیند سے جگ جاتے، ایک مصرع کاغذ پر اتار دیتے، پھر سو جاتے۔ صبح جب آنکھ کھلتی تو وہی ایک مصرع ان کے سامنے ہوتا اور جون اس پر پوری غزل لکھ ڈالتے۔ میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا شاعر نہیں دیکھا جو دنوں رات ہمہ وقت صرف اسی کیفیت میں رہتا۔ رات 3-4 بجے ہڑبڑا کے اٹھنا اور جانی وہ کہاں ہے، قلم کہاں ہے، رجسٹر کہاں ہے، اور کوئی مصرع لکھنا۔ وقت گزرنے کے ساتھ جون ایلیا کراچی کے ادبی حلقوں میں ایک جانا پہچانا نام بن گئے۔ مشاعروں میں وہ خاموشی سے بیٹھتے، حاضرین کو گھورتے، ان کے چہروں پر چھپے جذبات کو پڑھتے اور پھر اچانک ایک شعر پڑھ کر سب کو سختے میں ڈال دیتے۔
لوگ حیران رہ جاتے کہ یہ شخص کون ہے جو فلسفے کی گتھیوں، فارسی کی نزاکتوں، عربی کی گہرائیوں اور سنسکرت کی چھائیوں کو اپنے اشعار میں اس طرح سمو دیتا ہے جیسے وہ سب اس کی اپنی میراث ہو۔ جون کا انداز بھی دوسروں سے یکسر مختلف تھا۔ وہ رسمی شاعروں کی طرح سنجیدہ اور خاموش نہیں بیٹھتے تھے، کبھی طنز کرتے، کبھی کہکا لگاتے، کبھی کسی سامع کو براہ راست مخاطب کر کے شعر سناتے۔ گویا شاعری ان کے لیے صرف الفاظ کا کھیل نہیں بلکہ زندگی سے ایک براہ راست مکالمہ تھا۔ آہستہ آہستہ ان کا نام ہر محفل میں گونجنے لگا، ادبی رسالے ان کی تحریریں شائع کرنے لگے اور کراچی کے متمول گھرانوں کی محفلیں ان کے بغیر ادھوری لگتی تھیں۔ یوں جون ایلیا صاحب کراچی کے ادبی افق پر ایک چمکتا ہوا ستارہ بن کر ابھرے، جو نہ صرف اپنی شاعری بلکہ اپنی انوکھی شخصیت سے بھی سب کو مسحور کر دیتے۔ کراچی کی ادبی محفلوں میں چھا جانے والا یہ شاعر، جس کے اشعار نے ہزاروں دلوں کو چھو لیا، در حقیقت اپنی روح کی گہرائیوں میں اس امروہہ کا مسافر تھا جہاں اس کے بچپن کے خواب بکھرے پڑے تھے۔ شہرت، داد و تحسین اور مداحوں کے ہجوم کے باوجود جون ایلیا کے اندر ایک خلا تھا جو صرف امروہہ کی مٹی ہی بھر سکتی تھی۔ پھر ایک دن وہ لمحہ آیا جب وہ اپنی بکھری ہوئی یادوں کو سمیٹ کر امروہہ لوٹ آئے۔ جون ایلیا جب امروہہ کے ریلوے اسٹیشن پر اترے تو انہوں نے سب سے پہلے زمین کو چوما، اپنے چہرے اور سر پر مٹی مل لی، گویا یہ خاک ان کے وجود کا گم شدہ حصہ واپس لوٹا رہی ہو۔ آنسوں سے شرابوز وہ مسلسل رو رہے تھے اور ہجوم جو انہیں دیکھ رہا تھا حیران تھا کہ یہ شخص کس جذبے میں ڈوبا ہوا ہے۔ اسٹیشن سجدہ کیا اور اس کی مٹی اٹھا کے خوب پہلے سر پہ ڈالی اپنے، ساری اب دنیا دیکھ رہی ہے اسٹیشن میں کیا ہو رہا ہے بھائی۔ پھر وہ امروہہ کی گلیوں کی طرف پیدل چل پڑے اور ان کے پیچھے سینکڑوں لوگوں کا ایک ہجوم بھی چل دیا۔ سالوں بعد اپنے گھر پہنچنے پر جون کی کیفیات بیان سے باہر تھیں۔ کبھی وہ زمین پر لیٹ جاتے، کبھی دیواروں پر چڑھنے لگتے، گویا ہر پتھر، ہر اینٹ سے اپنا رشتہ تازہ کر رہے ہوں۔ خالی پڑا ہوا مکان اچانک زندگی سے بھر گیا، جیسے امروہہ کی رونق واپس آ گئی ہو۔ رات بھر وہ بے چین رہے، نہ گہری نیند نہ خاموشی، مسلسل باتیں کرتے، روتے اور اپنے بچپن کی یادیں تازہ کرتے رہے۔ 1970 کی دہائی کا آغاز تھا۔ جون ایلیا جو اس وقت عالمی ڈائجسٹ کے اداریے لکھتے تھے، ایک دن اپنے دفتر میں ایک نوجوان لڑکی سے ملے جس کا نام زاہدہ ہنا تھا۔ زاہدہ جو خود ایک ذہین اور ادبی رجحانات رکھنے والی لڑکی تھی، جون کے مضامین اور افسانوں سے متاثر تھی۔ دوسری طرف جون بھی زاہدہ کی ذہانت اور علم سے اس قدر مرعوب ہوئے کہ دونوں کے درمیان ملاقاتیں بڑھتی گئیں۔ آخرکار 1970 میں دونوں نے شادی کر لی۔ شادی کے فوراً بعد جون زاہدہ کے گھر منتقل ہو گئے کیونکہ زاہدہ کے والد معذور تھے اور زاہدہ کے بہن بھائی ابھی چھوٹے تھے۔ زاہدہ نہ صرف اپنے والدین اور بہن بھائیوں کی دیکھ بھال کرتی تھی بلکہ اب جون کی بھی ذمہ داری ان کے کندھوں پر آ گئی۔ ابتدا میں تو زاہدہ جون کو خود صبح تیار کرواتی، ان کے بال سنوارتی اور خود کار چلا کر انہیں دفتر چھوڑ دیتی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرا بچوں کی آمد کے ساتھ ہی گھر کی تمام ذمہ داریاں زاہدہ پر آن پڑی۔ جون اپنی شاعری اور فلسفیانہ سوچ میں گم رہتے تھے، گھریلو معاملات سے یکسر لا تعلق تھے۔ ان کی شراب نوشی بھی معمول بن گئی جس نے گھر کے ماحول کو مزید کشیدہ کر دیا۔ زاہدہ نے بعد میں ایک انٹرویو میں کہا، جون کو صرف ایسی بیوی چاہیے تھی جو ان کا خیال ایک ماں کی طرح رکھے۔ ان کو ایک عام سی ایسی بیوی چاہیے تھی جو ان کا گھر رکھے اور ان کے گھر کا چولہا جلتا رہے۔ اب اس بیچاری کی قسمت کہ وہ ایک تو اسے اپنا گھر بھی چلانا پڑا اور پھر جب آئی تو شوہر جو ہے وہ اسے کمانے ومانے سے دلچسپی نہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ شادی کے بعد تمام ذمہ داریاں ان پر آ گئی تھیں۔ جون جو تھے وہ تھوڑے سے مختلف مزاج کے آدمی تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے بہت زیادہ سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ مانے۔ جون کی بیٹی سہینہ ایلیا اپنے والد کے بارے میں بتاتی ہے، وہ بہت مشکل انسان تھے۔ ہم میں سے کسی کے ساتھ بھی، میرے بہن بھائی فینی زریون میرے ساتھ، نہ انہوں نے اس طرح وقت گزارا، نہ اس طرح سے باتیں کی۔ وہ یہ بھول جاتے تھے کہ ہم کن کلاسوں میں ہیں، وہ ہماری عمریں بھول جاتے تھے۔ ان کی دوسری بیٹی فنانا کہتی ہیں کہ جون ذمہ داریوں سے بھاگتے تھے اور شراب کا بہانہ بنا لیتے تھے۔ وہ کہتے تھے شاعر کا کام نہیں کہ وہ گھریلو کاموں میں لگے۔ میں اپنے بچوں سے بلا شبہ بہت محبت کرتا ہوں لیکن میں ان کے لیے جو کچھ مجھے کرنا چاہیے وہ اتنا کچھ میں نہیں کر پاتا۔ اپنے اس
बीमारी की वजह से। जॉन और जाहिदा दोनों अदबी दुनिया के सितारे थे, एक शायर तो दूसरी अदीबा। लेकिन जब दो तख्लीकी जहन एक ही घर में रहें तो अना का टकराव नागज़ीर हो जाता है। जॉन ने बाद में कहा, जाहिदा का अदीबा होना मुझे तबाह कर गया, उसकी अना ने हमारे दरमियान दूरियां पैदा कर दी। दोस्तों ने सुलह करवाने की कोशिश की, लेकिन दोनों के दरमियान दूरियां इस कदर बढ़ चुकी थीं कि 1980 की दिहाई के वस्त में उनकी तलाक हो गई। तलाक के बाद जॉन इलिया की ज़िंदगी एक ऐसे वीराने में बदल गई जहां ना कोई ठिकाना रहा, ना कोई पूछने वाला। वो बिल्कुल लावारस हो चुके थे। जो चेहरे कभी उनके दुख में शरीक हुआ करते थे वो भी वक्त के साथ एक एक करके गायब हो गए। उनका वजूद अब एक अंधेरे कमरे तक सिमट कर रह गया। रोशनी से घबराने लगे, आवाज़ों से कतराने लगे, लोगों के हजूम से खौफ खाने लगे। पहले ही अमरोहा वालदैन की वफ़ात और हिजरत के ज़ख्म उनके दिल पर गहरे थे, अब बीवी और बच्चों की जुदाई ने एक नया दर्द दे दिया। ये दुख इस कदर शदीद था कि वो खुद को मुकम्मल तौर पर ज़िंदगी से बेजार महसूस करने लगे। मौत का ख्याल बार बार उनके जहन में गर्दिश करता, लेकिन वो इस अमल को अंजाम तक पहुंचाने से हमेशा पीछे हट जाते। नींद ने भी उनका साथ छोड़ दिया था, रातें जाग जाग कर कटती। जब वो नींद की गोलियां खाते थे वो कहते थे कभी मैं 1 लेता कभी 2, और कहते कभी कभी दिल करता मैं 10 की 10 गोलियां खा जाऊं और खुद को ख़त्म कर लूं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, मैंने खुद को ख़त्म करने की कोशिश की मगर आखिरी लम्हे में रुक गया। अगर मैं सिर्फ एक शायर होता और फ़लसफ़े ने मेरी रहनुमाई ना की होती तो शायद मैंने ये कदम उठा लिया होता, लेकिन फिर सोचता हूँ कि एक काम जो फितरत खुद अंजाम देगी तो फिर मैं खुद क्यों करूँ। मैंने कई मरतबा कोशिश की। हाँ, बिल्कुल कोशिश की, बस वो आखिरी लम्हे पर मैं पीछे हट गया। उसने कहा भाई, मैंने सोचा कि जब एक काम फितरत खुद ही अंजाम देगी, आपको मरना ही है जब, तो दूसरों का काम खुद क्यों कर रहे हैं आप। जिस तरह की दर्दनाक ज़िंदगी जॉन इलिया साहब ने गुजारी है ना, अगर उसकी जगह कोई और इंसान होता तो हो सकता था कि वो उस वक्त उस दुनिया में मौजूद ही ना होता। हालत हाल के सबब हालत हाल ही गई, शौक में कुछ नहीं गया, शौक की जिंदगी गई। लेकिन फिर किस्मत ने जॉन इलिया साहब की इस अंधेरी तन्हाई में एक फरिश्ता सिफ्त इंसान भेजा, सलीम जाफरी। सलीम जाफरी जॉन इलिया के पास आए और बड़े मान से बोले, जॉन भाई, मैं तुम्हें यूं गुमनामी और फरार की ज़िंदगी में सिसक सिसक कर मरने नहीं दूंगा। जॉन इलिया ने उनकी तरफ देखा और कहने लगे, तुझे क्या मालूम है सलीम, मैं बरसों से किस अजाब में जल रहा हूँ। मेरा दिमाग अब दिमाग नहीं रहा, आग का भूबल बन चुका है। मेरी आंखें ज़ख्म की तरह टपकती रहती हैं। अगर चंद लम्हों के लिए भी नज़र कागज़ पर जमा दूं तो लगता है अशुबे चश्म की अजियत लौट आई है। लेकिन सलीम जाफरी भी कोई आम दोस्त ना थे। उन्होंने कहा, जॉन भाई, अब बस, अब तुम्हें दुबई और अरब अमारात के मुशायरों में ले जाने आया हूँ। आवाज़ों से, रोशनियों से और लोगों से मुझे डर लगता था। मैं ज़हनी मरीज़ हो गया था, हालात थे, कैफियत थी कि एक दिन सलीम मेरे पास आया। जॉन इलिया साहब उनकी सारी बातें सुन रहे थे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि जो फैसला वो अब करने वाले हैं वो उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित होने वाला था, और यही सफ़र उनको उस जगह पर ले जाने वाला था जहां का वो सोच भी नहीं सकते थे। खैर, सलीम जाफरी ने दिन रात एक कर दिए और आखिरकार जॉन इलिया साहब को दुबई जाने के लिए मनवा ही लिया। जॉन इलिया जब दुबई पहुंचे तो वहां के बहुत से लोग उनसे नावाकिफ़ थे। वो वैसे भी अभी तक इतने मकबूल नहीं थे, ऊपर से उनका हुलिया भी बदल चुका था। वो कमज़ोर हो चुके थे, लंबे लंबे बाल, आँखों के गिर्द गहरे स्याह हल्के, दुख, मुसीबतें और परेशानियां उन्हें अंदर तक चाट चुकी थीं। मुशायरे में जब वो दूसरे शोरा के साथ बैठे हुए थे तो उनकी शख्सियत अलग ही नज़र आ रही थी। लोग उन्हें हैरान होकर देखते और सरगोशियां करते कि ये कौन है, ये कैसा है, ये क्या सुनाएगा। फिर शायरों ने अपने कलाम सुनाने शुरू किए। महफिल जमी हुई थी, दादो तहसीन की आवाज़ें थीं, और फिर जॉन इलिया की बारी आई। जब जॉन इलिया माइक तक पहुंचे तो हाल में जैसे सांस रुक गई। उनकी बेतकल्लुफ़ी, उनकी झंझलाहट, उनका बेसाख्ता मातम, खुलेआम रोना, सीना पीटना, बाल नोचना, ये सब कुछ उस मुशायरे में किसी ने पहले कभी ना देखा था। जॉन इलिया के हर शेर के साथ महफिल जैसे हिलती जाती। लोग पहले हैरान हुए, फिर दीवाने होने लगे। और ये भी एक तल्ख हकीकत है
کہ ہمارا معاشرہ دوسروں کے زخموں کا تماشا دیکھنے میں بڑا مزہ لیتا ہے۔ لوگ جون ایلیا کو سٹیج پر ٹوٹتا بکھرتا دیکھ کر واہ واہ کرتے اور داد دیتے، کہکے مارتے، لیکن کسے کیا خبر تھی کہ سٹیج پر بیٹھا ہوا یہ شخص کن زخموں، کن عذابوں، کن مصیبتوں سے گرا ہوا ہے، کتنے دکھ پی گیا ہے، کتنی اذیتیں سہ رہا ہے۔ اس کی امید ناز تھا، ہم سے یہ مان تھا کہ آپ عمر گزار دیجیے، عمر گزار دی گئی۔ جون ایلیا کا یہ نیا روپ، یہ منفرد انداز، یہ بکھرا ہوا شاعر سب کو دل سے لگنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے جون ایلیا پاکستان کی سرحدوں سے نکل کر دنیا بھر کے مشاعروں کا محبوب بن گئے۔ جون ایلیا صاحب کی سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ سب سے الگ تھے، وہ اپنی ہی دنیا میں گم رہتے تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ کس لمحے، کس وقت وہ کیا بات کہہ دیں، کس زخم کو چھیڑ دیں۔ اور میں مظلوم ترین زبان کا شاعر ہوں، اس زبان پہ لعنت اور جون ایلیا پہ لعنت۔ کبھی لگتا ہے کہ ان جیسا مضبوط، طاقتور، سب کچھ برداشت کر جانے والا آدمی شاید اس زمین پر ہو، اور کبھی لگتا ہے کہ اتنا حساس دل لے کر کوئی کیسے جی لیتا ہے۔ جون کے اندر ایک عجیب لاؤبالی پن تھا، اتنا کہ چند لمحوں میں کسی بھی انسان کے بارے میں کوئی بھی رائے قائم کر لیتے، چاہے وہ صحیح ہو یا غلط، اور یہی عادت کئی بار ان کی ذات کو ڈس بھی گئی۔ یہی لاؤبالی پن تھا جو انہیں لمحوں میں شک و شبے کے سمندر میں غرق کر دیتا۔ لیکن جون ایلیا صاحب کو جو چیز سب سے منفرد بناتی ہے وہ ان کا سچ بولنے کا فن تھا۔ جو چیز ان کو سچی لگتی تھی وہ بنا جھجک اسی وقت کہہ ڈالتے، چاہے وہ تنہائی میں ہوں یا پھر بھری محفل میں۔ ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی کہ کوئی کیا سوچتا ہے۔ یہ ہم غریب آدمی ہیں، سید ہیں، مولائی ہیں، بھنگ پیتے ہیں۔ جون ایلیا نے شاعری کی روایات کو وہیں سے توڑا جہاں سب شاعری کو سوار کر، لپیٹ کر، شوربے میں ڈبو کر پیش کرتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ شعر کہنا اور بات ہے مگر احساس کو جینا اور بات ہے۔ دوسرے شاعر جذبات کو الفاظ میں چھپا کر رکھتے تھے، جون ایلیا نے اپنے اندر کے زخم کو پورے کا پورا لہو کی طرح صفحے پر بہا دیا۔ جون نے اس جدید انسان کو پڑھا، اس کو جس کی رگوں میں مشینوں کی رفتار ہے، جس کی قدرت سے دوری اسے اندر ہی اندر سے توڑتی جا رہی ہے۔ یہ اکیلا پن، یہ بیزاری، یہ اکتاہٹ جو ہم سب چھپاتے ہیں، جون ایلیا نے اس کو پردے سے باہر نکال دیا۔ روایاتی عاشق محبوب کے قدموں پر پڑا رہتا ہے، جون ایلیا اسی محبوب کی زلفیں پکڑ کر الجھاتا ہے۔ دوسرے شاعر محبوب کو آسمان پر بٹھاتے ہیں، جون اس کو زمین پر گھسیٹ لاتے ہیں اور اس سے بحث کرتے ہیں۔ وہ محبت میں ہار کر رونے والا عاشق نہیں، وہ محبت کو سوال بنا کر تہ میں اتر جانے والا فلسفی عاشق ہے۔ جون ایلیا کی شاعری کو اگر آپ صرف فلسفہ کہیں تو یہ ویسے ہی ہوگا جیسے کسی شاہی دسترخوان پر بیٹھ کر صرف ایک ڈش چکھ کر اٹھ جائیں۔ جون کا کمال یہ ہے کہ شاعری کی ہر صنف میں انہوں نے اپنی سلطنت قائم کی۔ غزل ہو یا نظم، حمد ہو، نوحہ یا قصیدہ، کہیں بھی جون ایلیا اپنی مہر چھوڑے بغیر نہیں نکلے۔ جون صاحب کی غالب سے دشمنی تو ایک زمانے میں بہت مشہور تھی، خود بھی شعر و سخن کے میدان کے ایک شاہ سوار، مگر غالب پر تنقید کے تیر چلانے سے بھی باز نہ آتے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ خود بھی غالب ہی کی طرح شہرت کے پیاسے تھے، مگر غالب کا نام سنتے ہی ان کا برہم ہونا ایک تماشا بن جاتا۔ ایک دن اسی سلسلے میں گفتگو چلی تو جون صاحب نے اپنی رائے کا تیر چلاتے ہوئے فرمایا، غالب بڑا چلاک آدمی تھا، ذرا سوچو کہ 72 سال کی عمر پائی مگر صرف یہ 100 غزلیں ہی مشہور کروائیں، باقی کلام کہاں گیا؟ دیکھو میر کے تو 6 دیوان ہیں مگر غالب نے جان بوجھ کر اپنا انتخاب ہی شائع کروایا، یہ کیسی بات ہوئی؟ ایک طرف تو جون ایلیا صاحب کا کائنات اور زندگی کے اوپر ایک واضح موقف تھا، وہ دلیل، فلسفے اور علم کے ساتھ بات کرتے، جبکہ دوسری طرف جون ایلیا صاحب کا کچھ باتوں کے اوپر ایسا یقین تھا، کچھ باتوں کے اوپر ایسی وہ چیز کرتے تھے کہ لگتا ہی نہیں تھا کہ جون ایلیا یہ وہی جون ایلیا ہے جو فلسفے اور منطق کو جانتا ہے۔ جون صاحب علم ادات کے بھی قائل تھے، کہتے ہیں کہ کوئی بھی تحریر لکھنے سے پہلے جانے کیوں کاغذ کے اوپر کہیں ایک طرف 11 کا ہندسہ ضرور لکھتے تھے، یہ ان کی ایک اپنی دنیا تھی، اور 4 اور 8 جون ایلیا کو ان 2 ہندسوں سے خدا واسطے کا بیر تھا، انہیں ان ادات سے عجیب سا ڈر لگتا تھا۔ لوگوں نے خود دیکھا کہ جون ایلیا کسی مشاعرے میں جانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، شاعری کے دیوانے کپڑے بدل کر بیٹھے ہیں، اچانک کسی سے پوچھا آج تاریخ کیا ہے؟ کسی نے کہا 4، بس جون ایلیا نے فوراً کپڑے اتار دیے، نئے کپڑے نکالے اور مشاعرے میں جانے سے انکار کر دیا۔
پوچھنے والے حیران، جون بھائی یہ کیا حرکت ہے، آپ تو روشن خیال آدمی ہیں۔ تو جون ہنس کر کہتے، تم سمجھتے ہو کہ تمہارا جون تو بڑا منکر بنا پھرتا ہے، لیکن اندر سے دیکھو کتنا وہمی ہوں۔ پھر وہ خود بتاتے، یہ سب حادثے اور سانحات میرے ساتھ 4 یا 8 ہی کو کیوں پیش آتے ہیں؟ میرے والد کا انتقال 4 کو ہوا، والدہ کا انتقال 8 کو ہوا، میری شادی 4 کو ہوئی، علیحدگی 8 کو ہوئی، اور اسی طرح کتنی ہی تاریخیں۔ ان دنوں جون ایلیا صاحب کی جو شہرت تھی وہ سرحدوں کی قید سے آزاد ہو چکی تھی۔ ان کو بھارت، سعودی عرب، UK اور بہت سارے ممالک سے مشاعروں کی دعوت آتی تھی۔ اسی طرح کا ان کا ایک دورہ امریکہ کا بھی ہوا۔ جون ایلیا صاحب اپنے ایک دوست کے ساتھ امریکہ پہنچے۔ جب وہ ایئرپورٹ پر اترے تو ایک پاسپورٹ کاؤنٹر پر چلے گئے۔ ایک طرف جون ایلیا کھڑے تھے اور دوسری طرف ان کا دوست۔ اب جون ایلیا صاحب کی شخصیت ہی کچھ ایسی تھی، دبلا پتلا جسم، نازک کھڑی ناک، نفیس نقش اور سر پر لمبے لمبے بال۔ پھر کمال یہ کہ انہوں نے اس دن ایک ایسا کوٹ پہن رکھا تھا جو ذرا زنانہ سا لگتا تھا، اوپر سے اس کے بٹن بھی کچھ الگ ہی انداز کے تھے۔ جون ایلیا صاحب ابھی پاسپورٹ کاؤنٹر پر اپنی باری کا انتظار کر ہی رہے تھے کہ کاؤنٹر پر بیٹھے ہوئے امریکی افسر نے جون ایلیا کی طرف اشارہ کیا اور ان کے دوست سے بڑے سنجیدہ لہجے میں پوچھا، از شی یور وائف؟ دوست پہلے تو سن کر چونک گیا، پھر جون ایلیا کی طرف دیکھا، پھر افسر کی طرف۔ اسے کچھ سمجھ نہ آئے کہ اس پہ ہنسوں یا پھر وضاحت کروں۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس غلط فہمی کی جڑ وہی دبلا پتلا وجود، کھڑے نقش، لمبے بال اور وہ زنانہ کوٹ تھے۔ امریکی افسر کو لگا کہ شاید یہ کوئی میکسیکو کی خاتون ہے جو اپنے شوہر کے ساتھ امریکہ آئی ہے۔ جون ایلیا صاحب اکثر اس واقعے کو محفل میں سنایا کرتے تھے۔ محفل میں موجود لوگ ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو جاتے۔ جون ایلیا جس قدر بڑے شاعر تھے، جس قدر بڑے فلسفی تھے، حیرت کی بات یہ ہے کہ اتنے بڑے انسان کی زندگی بھر کی غزلیں، نظمیں، نثری تحریریں رجسٹروں، بیانوں، کاغذوں اور یادوں میں تو محفوظ رہیں، مگر کتاب کی شکل میں کبھی کسی کے ہاتھ نہ لگ سکیں۔ یہ خود اپنے آپ میں ایک سوالیہ نشان تھا۔ آخر کیوں؟ جون ایلیا صاحب نے کہا اس کی سب سے بڑی وجہ ان کے والد کے ساتھ کیا ہوا ایک وعدہ تھا۔ موسم سرما کی ایک ساپہر تھی، میرے لڑکپن کا زمانہ تھا۔ بابا مجھے شمالی کمرے میں لے گئے، نہ جانے کیوں وہ بہت اداس تھے، میں بھی اداس ہو گیا۔ وہ مغربی کھڑکی کے برابر کھڑے ہو کر مجھ سے کہنے لگے، تم مجھ سے ایک وعدہ کرو۔ میں نے پوچھا بتائیں بابا کیا وعدہ؟ انہوں نے کہا یہ کہ تم بڑے ہو کر میری کتابیں ضرور چھپواؤ گے۔ میں نے کہا بابا میں وعدہ کرتا ہوں جب بڑا ہو جاؤں گا تو آپ کی کتابیں ضرور چھپواؤں گا، مگر میں بابا سے کیا ہوا یہ وعدہ پورا نہیں کر سکا کیونکہ میں بڑا نہیں ہو سکا، اور میرے بابا کی تقریباً تمام تصنیفات ضائع ہو گئیں۔ یہی میرا وہ احساس جرم ہے جس کے سبب میں نے اپنے کلام کی اشعار سے گریز کیا۔ 12 کا کلام نہیں چھپا تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے باپ کا کلام نہیں چھپا تو میرا کیوں چھپے؟ ادھر جون ایلیا کی شاعری ادبی حلقوں میں دھوم مچا چکی تھی۔ لوگ ان کی محفلوں میں بیٹھتے تھے، ان کے اشعار کو سینوں میں چھپا لیتے تھے، مگر عام آدمی تک ان کا کلام کتابی شکل میں پہنچ ہی نہ سکا۔ سلیم جعفری اور جون کے کچھ دوستوں نے زبردستی جون ایلیا صاحب کو پکڑ لیا۔ بس اب بہت ہو گیا، اب تمہارا کلام کتاب بن کر دنیا کے سامنے آنا چاہیے۔ یوں جون ایلیا کی پہلی کتاب منظر عام پر آئی، شاید۔ لوگ تو پہلے ہی بے چین تھے، کتاب آئی تو گویا قیامت ہی آ گئی۔ شاید کی وجہ سے جون ایلیا نہ صرف ادبی بلکہ عوامی حلقوں میں بھی بے پناہ مقبول ہو گئے۔ خالد احمد انصاری جب جون کو نہیں جانتے تھے تو ان کے پاس ان کا ایک دوست شاید کتاب لے کر آیا۔ اس نے کہا کہ خالد یہ کتاب دیکھو، اسے پڑھو، تم فیض کو بھول جاؤ گے۔ تو خالد احمد انصاری نے ان کی طرف حیران ہو کر کہا کیا؟ اس میں ایسا کیا ہے کہ میں فیض کو بھول جاؤں گا؟ تو ان کے دوست نے جون ایلیا کا ایک شعر پڑھ کر سنایا، یوں جو تکتا ہے آسمان کو توں، کوئی رہتا ہے آسمان میں کیا؟ خالد احمد انصاری سن کر دھنگ رہ گئے کہ اس دور میں ایسا کون سا شاعر آ گیا ہے جس کی شاعری غیر معمولی ہے، یہاں تک کہ پنجاب سے سکھوں کی کال آتی ہے، یار یہ آدمی کون ہے؟ اس نے ہمیں پاگل کر دیا ہے۔ افغانستان سے فون آتا ہے، یار یہ ہمیں مار ڈالے گا۔ یوں جون ایلیا کی کتاب شاید نے وہ طوفان برپا کیا کہ جون صاحب کو ہر خاص و عام جانے لگا، اور ان کی شاعری کو جو بکھری ہوئی تھی وہ لفظوں کی شکل میں کتاب بن کر لاکھوں دلوں میں گھر کر گئی۔ جون ایلیا صاحب کی ایک بات بہت مشہور تھی، وہ جس سے بھی ملتے، خاص طور پر اپنے قریبی دوستوں سے، تو وہ یہی کہتے رہتے، یار میری شادی کروا دو، کوئی اچھا سا رشتہ ڈھونڈ دو۔ اصل میں یہ ان کا ایک طریقہ تھا لوگوں کو اپنے قریب رکھنے کا۔ لوگ ایسی باتوں میں دلچسپی لیتے اور ان کے پاس بیٹھے رہتے۔ اس سلسلے میں ایک بار ان کے دوست خالد احمد انصاری کو بھی یہ فرمائش سننی پڑی۔ ہوا یوں کہ ایک شام جون ایلیا صاحب اپنے گھر بیٹھے تھے،
ان کے پاس ایک صاحب بھی بیٹھے تھے اور ساتھ ہی خالد احمد انصاری بھی۔ جون صاحب دھیمے لہجے میں اس آدمی سے کچھ باتیں کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد جون ایلیا صاحب نے ان پر نظر ڈالی اور کہا، ارے خالد ادھر آؤ، تمہارا انتظار ہو رہا ہے۔ پھر جون صاحب نے بتایا کہ جو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کے لیے رشتہ لے کر آئے ہیں۔ لڑکی BA پاس ہے اور واٹر پمپ کے پاس فلیٹ میں رہتی ہے، کل جا کر دیکھ لیتے ہیں۔ یہ سنتے ہی خالد احمد انصاری نے کہا، جون بھائی آپ کیوں ان چکروں میں پڑ رہے ہیں؟ جون ایلیا صاحب نے ہنستے ہوئے کہا، ارے خالد میں اپنے لیے بیوی تھوڑی لینے جا رہا ہوں، میں تو تمہارے لیے امی لینے جا رہا ہوں۔ خالد احمد انصاری نے کہا، جون بھائی پھر بھی مجھے اس معاملے سے الگ ہی رکھیں۔ جون صاحب نے زور دے کر کہا، نہیں خالد تو میرے ساتھ ضرور جائے گا، علی قرار اور زکیہ بھابھی بھی جائیں گی، بس طے ہو گیا۔ پھر وہ بار بار اس آدمی سے پوچھتے رہے کہ لڑکی سامنے آ کر مجھ سے بات تو کرے گی نا؟ وہ آدمی بار بار ہاں میں سر ہلاتا۔ خالد احمد انصاری نے سختی سے کہا کہ جون بھائی کل اگر جانا ہے تو آپ شراب بالکل نہیں پئیں گے۔ جون ایلیا صاحب نے پوری سنجیدگی سے وعدہ کیا کہ بس بالکل نہیں پیوں گا۔ اگلے دن شام 5 بجے خالد احمد انصاری ان کے پاس پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں، بوتل کھلی پڑی ہے اور محفل سجی ہوئی ہے۔ جون ایلیا صاحب نے فوراً صفائی دی، ارے خالد یہ تو بس ایسی رکھی ہے، میں تو کچھ نہیں پی رہا۔ خالد کچھ نہ بولے، بس دل ہی دل میں سوچتے رہے کہ اب کیا ہوگا۔ تھوڑی دیر بعد سب، جس میں جون ایلیا، خالد احمد انصاری، علامہ علی قرار اور ان کی بیگم جو تھے، وہ لڑکی والوں کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب وہ لڑکی والوں کے گھر پہنچے تو سب سے پہلے تو رسمی باتیں ہوئیں، اس کے بعد لڑکی والوں نے جون ایلیا کے ساتھ سوال جواب شروع کر دیے۔ جون ایلیا صاحب کی مدہوش باتوں سے ماحول عجیب سا بن گیا۔ خالد احمد انصاری اور باقی سب شرمندہ بیٹھے تھے۔ اچانک خالد احمد انصاری کو وہی آدمی دروازے پر نظر آیا جو رشتہ لے کر آیا تھا۔ اس نے اشارہ کیا تو خالد اٹھ کر گیا تو وہ آدمی بولا، غضب ہو گیا، خالد بھائی لڑکی نہیں ہے۔ خالد احمد انصاری نے کہا، کیا کہہ رہے ہو، کہاں گئی؟ وہ بولا، پتہ نہیں کہیں چلی گئی ہے۔ یہ بات سنتے ہی خالد احمد انصاری صاحب کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ انہوں نے کہا، جون ایلیا تو کہہ رہے تھے لڑکی سامنے آ کے مجھ سے بات کرے گی اور آپ یہ بات کر رہے ہیں۔ خیر رشتہ کروانے والا بھی وہاں سے بھاگ گیا۔ اب خالد احمد انصاری نے یہ ساری بات جا کے علامہ علی قرار کو بتائی تو علامہ علی قرار نے جیسے یہ بات سنی وہ کھڑے ہو اور کہنے لگے، میاں ہمیں تو کام یاد آ گیا ہے، تو ہم وہاں ہو آئیں، تو آپ جو ہے وہ جون ایلیا صاحب کو لے کے آ جائیے گا۔ تو خیر علامہ علی قرار بھی اپنی بیگم کے ساتھ وہاں سے بھاگ گئے۔ اب جون ایلیا صاحب بے خبر بزرگوں سے گفتگو کر رہے تھے۔ انصاری صاحب نے کہا، جون بھائی چلیں۔ جون ایلیا صاحب بولے، کہاں چلیں؟ ابھی تو لڑکی آئے گی، اس سے بات کرنا ہے۔ خالد نے کہا، کوئی لڑکی نہیں آ رہی، اب گھر چلتے ہیں۔ جون صاحب ناراض ہو گئے، لیکن خالد احمد انصاری نے سب بزرگوں سے معافی مانگی، جون صاحب کو سنبھالا اور بڑی مشکل سے واپس گھر لے آئے۔ جون ایلیا کی پوری شاعری کو اگر آپ پرکھیں تو آپ کو ایک چیز واضح نظر آئے گی کہ جون ایلیا کسی بھی چیز کو جو ہے وہ مکمل طور پر قبول نہیں کرتے تھے۔ اگر کوئی سوال پیدا ہوتا تو وہ اس کے سامنے ایک اور سوال کر دیتے، اگر کوئی خیال ابھرتا تو اس کی نفی کر دیتے، پھر اس نفی کے منطق سے ایک اور سوال جنم لیتا تو وہ اس کی بھی نفی کر دیتے تھے۔ یہی سوالیہ مزاج ان کے خدا کے تصور میں بھی جھلکتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جون ایلیا خدا کو نہیں مانتے تھے، وہ ملحد تھے، لا مذہب تھے، یہاں تک کہ ان کے اپنے گھر والے بھی یہی کہتے ہیں کہ جون خدا کو نہیں مانتے۔ جون ایلیا خدا کو نہیں مانتے تھے اور وہ ایتھیسٹ تھے۔ مگر دوسری طرف ان کے دوست، ان کے قریبی احباب، ان کا دعویٰ ہے کہ جون خدا کو رد نہیں کرتے تھے، وہ بس یقین اور شک کی سرحد پر کھڑے تھے۔ جون کا معاملہ یہ تھا کہ نہ تو وہ خدا کو پوری طرح تسلیم کرتے تھے نہ پوری طرح رد کرتے تھے، اسی لیے ان کے کئی اشعار ایسے ہیں جو سننے والے کو الجھا دیتے ہیں، شک میں ڈال دیتے ہیں کہ آخر جون کا خدا کے بارے میں موقف کیا ہے۔ یوں جو تکتا ہے کوئی رہتا ہے آسمان میں کیا؟ وہ خود کہتے تھے کہ خدا کے وجود کے جتنے دلائل ہیں اتنے ہی دلائل ان کے نہ ہونے کے بھی ہیں، اور کسی ایک کو کلی طور پر مان لینا یا رد کر دینا اتنا آسان نہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جون ایلیا اردو شاعری کی وہ روشنی ہے جس نے جانے کتنے دلوں کو جلایا، کتنے ہی لوگوں نے ان کے لفظوں کو اپنی تنہائی کا ساتھی بنایا۔ ان کے پاس نام تھا، عزت تھی، شہرت تھی، مگر اس سب کے باوجود جون ایلیا کی زندگی آسان نہیں تھی۔ باہر سے جو چمک دکھتی تھی اس کے پیچھے اندھیرے ہی اندھیرے تھے۔ جون اندر سے ایک مسلسل جنگ لڑ رہے تھے، بیماری، تکلیف، دماغ پر سوالوں کا بوجھ، دل میں تنہائی۔ شراب پیتے تھے کہ شاید کچھ لمحے سب بھلا سکیں، مگر سوال پھر بھی پیچھا نہیں چھوڑتے تھے۔ جون کے قریبی دوست کیسر وجدی نے ایک واقعہ سنایا۔ کہتے ہیں کہ جس گھر میں جون رہتے تھے وہ بیچ دیا گیا،
जॉन के हिस्से की रकम अभी मिली नहीं थी कि मकान खरीदने वाला बंदा आ धमका और बोला 1 घंटे में मकान खाली करो। अब जॉन कहाँ जाते, क्या करते? वैदी साहब जॉन को लेकर निकले, किराए का मकान ढूंढने लगे। आखिरकार एक ऐसा मकान मिला जिसकी हालत भी खस्ता हाल थी और अंदर 2 बकरियां भी बंधी हुई थी। वैदी साहब ने कहा, यार इसमें बकरियां हैं, जॉन भाई कहाँ रहेंगे? मकान मालिक ने कंधे उचकाए, यही है, रहना है तो रहो वरना चले जाओ। जॉन भी उस वक्त मजबूर थे, जिसकी वजह से वो बकरियों वाला मकान ठिकाना बना। फिर शकील आदिलजादा ने कैसर वजदी को फ़ोन किया कि जल्दी से जॉन एलिया साहब को उस जगह से निकाल कर अनीक के घर ले जाओ। लेकिन किस्मत जॉन एलिया के साथ कहाँ थी। 2 दिन बाद कैसर वजदी को दोबारा फ़ोन आता है कि जल्दी से जॉन एलिया के पास पहुँचो, नहीं तो अनीक जॉन एलिया की पिटाई लगा देगा। वैदी साहब भागम भाग वहां पहुंचे तो देखा जॉन एलिया अपनी कमर पर हाथ रखे मकान की तरफ देख रहे हैं और ऊपर से उनका बिस्तर नीचे फेंका जा रहा है। वैदी साहब हैरान हुए, जॉन को वापस उसी 2 बकरियों वाले मकान में ले आए। कुछ दिन बाद इंडिया से मुशायरे का दावतनामा आया, लेकिन जाने के लिए पैसे नहीं थे क्योंकि वैदी के पास भी कुछ नहीं था और जॉन के भी माशी हालात ठीक नहीं थे। जॉन ने कहा, शकील के पास चलते हैं, शायद उससे कुछ मदद मिल जाए। तो दोनों रक्शे में बैठकर शकील के दफ्तर पहुंचे। जैसे ही रक्शे से उतरकर दफ्तर की तरफ जाने लगे तो पीछे से रक्शे वाले ने आवाज़ दी। तो उसने कहा, ओ किधर जा रहा है, किराया कौन देगा? तो मैंने कहा, भाई अभी ऊपर से आकर किराया दे रहे हैं। तो कहने लगा, नहीं एक आदमी ज़मानत पे इधर ही रुके। अब जॉन एलिया की हालत को देखते हुए उनको पैसे लेने तो भेजा नहीं जा सकता था। आखिरकार कैसर वजदी ने जॉन को रक्शे वाले के सुपुर्द किया और खुद ऊपर पैसे लेने चले गए। अब रक्शे वालों को क्या इल्म था कि जिस शख्स को उसने अपनी तहवील में रखा हुआ है वो कौन शख्स है। अगर उसे इल्म हो जाता कि ये जॉन एलिया है तो शायद वो उनके पैरों में पड़ जाता, लेकिन शायद दोनों की किस्मत कुछ और ही चाहती थी। खैर, कैसर वजदी पैसे लेकर पहुंच गए और यूं जॉन एलिया साहब को उसकी तहवील से छुड़वा लिया गया। अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में जॉन एलिया मुसलसल तौर पर बीमार रहने लगे। उनके टीबी के मर्ज़ में शिद्दत पैदा होती रही, खून थूकते रहे मगर शराब को ना छोड़ सके, जिससे उनका एक फेफड़ा मुकम्मल तौर पर ख़राब हो गया, दूसरा भी 80% ज़ाया हो चुका था। आखिरी वक्त में जॉन एलिया इस कदर बीमार हो गए कि डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया। आज मैं बड़ा हसास हूँ, क्योंकि मेरा ख्याल ये है कि ये मेरा आखिरी मुशायरा है और उसके बाद मेरा खेल ख़त्म होने वाला है। वफात से कुछ दिन पहले जॉन एलिया इस कदर दुखी हो चुके थे कि वो बात बात पर रो देते। हर वक्त अपने बाबा, अम्मा, भाइयों और बहन को याद करते रहते। अमरोहा वापस जाने की जिद करते, कहते कि अब वही जाकर अपनी बहन के पास रहेंगे। शाम का वक्त उन्हें चुप कराते समझाते गुजर जाता। फिर वो दिन भी आया जिसका दुख कभी नहीं जाएगा। रमज़ान का आगाज़ था, दूसरा रोज़ा जुमे का दिन। खालिद अहमद अंसारी जॉन एलिया को देखने उनके घर पहुंचे। ड्राइंग रूम में मौलाना साहब बैठे कुरान की तिलावत कर रहे थे। खालिद अहमद अंसारी ने सलाम किया और जॉन एलिया के बारे में पूछा। मौलाना साहब ने कहा कि जॉन अभी कुछ देर पहले ही बैठे थे, अब अंदर कमरे में हैं। अंसारी साहब आहिस्ता आहिस्ता अंधेरे कमरे में दाखिल हुए। जॉन को आवाज़ दी, कोई जवाब ना आया। वो अंदाजे से बिस्तर की तरफ बढ़े। जॉन एलिया खामोश लेटे थे। अंसारी साहब ने आहिस्ता से पूछा कि जॉन भाई की तबीयत कैसी है। जवाब में सिर्फ हल्की सी सांस की खरखराहट सुनाई दी। जॉन एलिया साहब ने धीमी आवाज़ में कहा, तबीयत ठीक नहीं है। अंसारी साहब ने पूछा, लाइट जला दूं? जॉन एलिया ने आहिस्ता से कहा, नहीं। वो वापस ड्राइंग रूम में आए तो उन्होंने देखा कि मौलाना साहब अभी भी कुरान पाक की तिलावत में मशगूल हैं। तो उन्होंने मौलाना साहब को अपनी तरफ मुखातिब होकर कहा कि मौला साहब, आप किसी डॉक्टर को बुला लें क्योंकि जॉन एलिया साहब की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो मौलाना साहब ने कहा कि जॉन एलिया साहब किसी और को नहीं दिखाते, वो सिर्फ डॉक्टर मोहसन को दिखाते हैं। जब उन्होंने डॉक्टर मोहसन को कॉल की तो वो तरावियों के लिए जा चुके थे। खालिद अहमद अंसारी ने कहा कि किसी और डॉक्टर को दिखा दिया जाए, ऐसी हालत इनकी पहले कभी नहीं देखी। मौलाना साहब ने तसल्ली दी कि अगर ज़रूरत हुई तो ले जाएंगे और आपको भी घर से बुला लेंगे। ये सुनते ही खालिद अपने घर चले गए। कुछ देर बाद मौलाना साहब का बेटा जैन दरवाजे पर आया। उसने बस इतना कहा, खालिद भाई, जॉन दादा अब इस दुनिया में नहीं रहे।